اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین فیضان مناج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے حضرت کو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین ناپاک اور پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، ان کو نہ قریب آنے دو مسجد حرام کے، مسجد حرام میں ان کو نہ آنے دو، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی آپ نے پیچھے کی تفسیر سنی کہ جب یہ سورہ توبہ کا جب نزول ہوا، حکم دے کے سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا، ان کے ساتھ علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، خطبے میں اعلان علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا، کہا پھر اس میں یہ حکم بھی آ گیا کہ آج کے بعد مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، ان کو مسجد حرام میں کے نزدیک نہیں لگنے دینا اس سال کے بعد۔ اب ہوا یہ کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، مسلمانوں کو ڈر ہوا، کہا کہ ہم تو تنگ دست ہو جائیں گے، کس وجہ سے؟ کہا جب وہ مشرکین مکے میں آتے تھے تو تجارت کا سامان لے کے آتے تھے، ہیلے بہانے ہوتے تھے نا، کہا ہم تو اس کر رہے ہیں، ان سے تجارت کریں گے، ان سے کاروبار کرتے ہیں، یہ ہم سے کاروبار کرتے ہیں، ہم ان سے کاروبار کرتے ہیں۔ کہا کہ ان کو ڈر ہوا مسئلہ، تو رب نے فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، رب نے فرمایا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں غنی کر دوں گا اپنے فضل سے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اس دن کا دن لو، جب یہ آیت اتری، منع کیا، منع ہوتے ہوتے سیدنا عمر فاروق کے دور حکومت میں حرمین تو حرمین مکہ مدینہ میں کفار کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ اس کے بعد حرم کے اندر کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہوا یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امی حاضر ہوئے، جبریل امی سے جب ہاتھ ملانے لگے میرے آقا، تو جبریل نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میرے آقا نے پوچھا اے جبریل تو نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو یا رسول اللہ آج آپ نے فلاں یہودی سے ہاتھ ملایا ہے، ہاں اس کو دھو۔ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کا پھر جبریل نے سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، کہا کہ یہ جو یہود اور نصارہ نجس ہیں، ان کا یہ حکم ہے، آج پھر اس طرف پھر چلے ہیں، ان سے وفاداری ڈھونڈنے چلے ہیں، ان سے کاروبار ڈھونڈنے چلے۔ رب نے فرمایا نہ، تم ان سے ہاتھ کھینچو، میں ان کو تمہارے تابع کر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا۔ پھر رب نے کیسے غنی کیا؟ اتنے بارش کی، اتنے بارش کی، مسلمانوں کو نفع ہی نفع دے دیا۔ عقیدہ پکا ہونا، اللہ کے ساتھ پر جو عقیدہ پکا ہوگا اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کی دولت رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔